ٹک ٹاک لائیو کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی یا ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس میں اس کو افیکٹ کر رہا ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، اور اس کے کیا اثرات ہیں. ادھر یہ ہماری سوسائٹی کو، ہماری ینگ جنریشن کو فائدہ دے رہا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یا کیا کیا فوائد ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا انفارمیشن جو ہے کوشش کروں گا آپ سے شیئر کی جائے. تو ٹک ٹاک لائیو کیا ہے؟ بیسیکلی ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ ٹک ٹاک کا ایک فیچر ہے جو ٹک ٹاک نے متعارف کروایا تھا، جس میں کیا ہے کہ کوئی بھی ہوسٹ لائیو آ کے ٹک ٹاک پہ سامنے بیٹھ کے لائیو اپنے آڈینس کے کویسچن جو ہے نا ان کے آنسرز کر سکتا ہے. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، یا کوئی بھی بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمیونٹی ہے، کوئی بھی شخص ہے یہ پرسنالٹی ہے جو لائیو آ کے لوگوں کے کویسچن کے آنسر کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سے ایک ورچوئل دور بیٹھے بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، لائیو ان سے کویسچن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو لائیو ویڈیو پہ آنسر دیں گے. یہ تو ہے ٹک ٹاک لائیو. لیکن اگر آج کے حالات میں دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں ٹک ٹاک لائیو کو کیسے مس یوز کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہوسٹ ہیں وہ لائیو آتے ہیں اور آ کے کیسی کیسی گفتگو ہوتی ہیں، حرکات کی جاتی ہیں، اور یہ جو ایک گفٹنگ والا سلسلہ ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بہت الارمنگ ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں رواداری تھی، شرم و حیا تھا، اور جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ عورت کی بہت عزت کرتے تھے، اور ایک شرم و حیا، تو عورت کیا مرد بھی ایک جو رواداری اور ایک وہ پردے کا نظام تھا. بدقسمتی سے جب سے ٹک ٹاک لائیو سٹارٹ ہوئی ہے تو اس نے جو ہے یہ ساری جو ہے پردہ، رواداری، شرم و حیا، عزت، آئی ووڈ سے کہ ان سب کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ٹک ٹاک لائیو پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہوسٹ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ گیمنگ ہوتی ہے، اور اس میں پھر گفٹرز آتے ہیں، گفٹنگ کی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے پنشمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں کس طریقے سے پہلے تو جو ہے وہ گفٹنگ حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی زبان، کس طرح کی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، کس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں، کیا کیا الفاظ بولے جاتے ہیں، اور بہت کویسچنیبل چیزیں جو ہے اس میں وہ کی جاتی ہیں، جو شاید ایز اسلامک سوسائٹی ہمارا پاکستانی معاشرہ اس چیز کو تصور نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، یا سوچ نہیں سکتا، یا ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ پھر یہ جو گفٹنگ ہے، یہ گفٹنگ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آ کے ایک بندہ بیٹھا ہے جس سے ان کو نہ کوئی فائدہ ہے، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ ایک گفٹر، ایک شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ آ کے ایک شخص کو گفٹنگ کرتے ہیں، اس کو مختلف طریقے سے جو بھی ٹک ٹاک میں جو فیچرز ہیں، یا جو بھی ہے، فلاور ہے یا کوئنز ہیں یا اور بھی واٹ ایور جو بھی ادر چیزیں ہیں جن سے گفٹنگ کی جاتی ہے. تو آخر یہ لوگ کیوں اس لوگ کو، اس انسان کو جو ہوسٹ ہوتا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے، اتنی گفٹنگ کرتے ہیں، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے جیسے ہم سنتے ہیں کہ وہ گفٹنگ کی جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ میل اور فیمیل کا وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر اس میں جو ہار جاتا ہے تو وہ پھر جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی آئی ووڈ سے کہ کویسچنیبل کس طرح کی پنشمنٹ دی جاتی ہیں، اور کیا کیا کچھ حرکات جو کیمرے کے سامنے کی جاتی ہیں، جس کو ہمارے بچے بچیاں، نوجوان بھی، اور جو ہے نا وہ کڈز بھی، ایڈلٹس بھی، سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے بدقسمتی سے یہ ناسور جو ہے سرایت کرتا جا رہا ہے، اور یہ ینگ جنریشن سے سٹارٹ ہو کے 20 22 24 سال سے سٹارٹ ہو کے ابھی یہ 40 45 50 سال تک کی عمر کے جو بھی ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہیں، یہ اس چیز میں ایڈکٹ ہو چکی ہیں اور اس چیز کے مریض بن چکے ہیں. تو کیا ہے کہ 4 پیسوں کی خاطر، چاہے وہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری خواتین ہیں یا مرد ہیں،
4 پیسوں کی خاطر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، طرح طرح کی حرکات کی جاتی ہیں، بہت غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر کس طرح کی پنشمنٹ، اس میں کیا کیا حرکات، کس طرح کے سٹائل اور ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے لیٹ سے کہہ لے کہ 5 7 8 سال کا بچہ جس کے ہاتھ میں فون ہے، جو ٹک ٹاک دیکھتا ہے، وہاں اسے لے کے اور 50 سال تک کے جو ہمارے مرد اور عورت جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جس سے میرا خیال ہے کہ مطلب وہ ہمارے معاشرے میں ایک جو رواداری، شرم و حیا تھا، ٹک ٹاک نے ایک طرح سے اس کی تو تباہی کر کے رکھ دی ہے، اور جو ہے جوان بچیاں کے اور عورتیں جو گھروں کی زینت اور پردہ اور وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی کہ اس ٹک ٹاک لائف کے پلیٹ فارم نے جسٹ 4 پیسوں کی خاطر، شاید فیم حاصل کرنے کے لیے، 4 ریویوز کے لیے، 4 لائکس کے لیے، وہ جو ہے اپنے آپ کو آ کے کیمرے کے سامنے ایسے ڈسکلوز کرتی ہیں کہ مطلب آئی ڈونٹ کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں، بٹ لیکن یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہماری وہ اقدار، روایات اور ایک وہ جو پردہ تھا عورت کا، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر کے رکھ دیا، اور ہمارے اخلاقیات کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیا۔ اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ گفٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، گفٹرز ہوتے ہیں، پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آ کے لائف میں اتنی گفٹنگ کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مطلب وہی جو کوئنس یا فلاورز جو بھی ہوتے ہیں، پھر وہ کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا کچھ دے رہا ہے کہ پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے میں بہت ساری ادر چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے معاملات بڑھتے بڑھتے پھر بہت سے جو ہے نا وہ ناخوشگوار جو ہے واقعات، وہ کیسز ہماری سوسائٹی میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہونے والا ٹک ٹاک سے، اور یہ کہاں سے چیزیں کہاں جہاں پہنچتی ہیں، اور پھر یہ کہ بدقسمتی سے اس کا جو ہے نا وہ ازالہ یا وہ جو مشکلات ہے یا جو وہ ساری چیزیں ہیں، وہ جو بھی ہوتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے بچی ہے، اس کی فیملی کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو ٹک ٹاک کے نقصانات ہیں، وہاں پہ بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ ٹک ٹاک سب سے ایک اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے جس کو جو ہے وہ ایز اے اویئرنیس پلیٹ فارم یوز کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے اویئرنیس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہو، کنیکٹ کر کے اپنے آئیڈیاز شیئر کر کے، اور ہم جو ہے وہ معاشرے کے لیے بہت مفید، بہت بہتر، اپنے لیے بھی، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس پلیٹ فارم کو ایک گائیڈنس کے ٹول کے طور پہ بھی بہت اسٹرانگلی یوز کیا جا سکتا ہے، جس میں الحمدللہ میں نے دیکھا بھی ہے بہت سارے ہوسٹ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ یہ جو ہے وہ گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں، کیریئر پہ ٹپس، جاب سے ریلیٹڈ ہے، کوئی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے، گرو ہونا ہے، جاب ہنٹنگ ہے، ادر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، لائک کوکنگ ہے، اسٹوری ٹیلنگ ہے، اور اینی کائنڈ آف ادر ٹپس، وہ جو ہے کسی بھی انسان کی لائف کو ایزی بنا سکتی ہے، اس کو گرو ہونے میں جو ہے وہ مدد کر سکتی ہیں۔ تو ایسی بھی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے دیکھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں جہاں پہ اس کے نقصانات ہیں، وہاں پہ بہت سارے فوائد بھی ہیں، صرف فرق اس چیز کا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے دونوں کا موازنہ کریں، فائدے اور نقصانات کا، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، وہاں پہ نقصانات بھی ہیں، تو ہم اس کو سمرائز کریں گے، اور جو ہے جیسے فائدے اس کے یہ کہ ہم اپنا پاکستانی کلچر، فوڈ اور ہمارے جو ہے کلچر کے بارے میں اویئرنیس، اور یہ جو ہے یہ ساری چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ فن ہے، سپورٹ ہے، شارٹ ویڈیو کریٹنگ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو فری آف کاسٹ ہے، جس پہ آپ اسمال ویڈیوز بنا کے اپنے اسمال سیٹ اپس اور بزنسز کے لیے جو ہے وہ آپ ویڈیوز بنا کے اور آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہو، اور ود زیرو کاسٹ یہ جو ہے آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنے بزنس کو گرو ہونے کے لیے۔ اور آف کورس اس میں جو ہے وہ ماڈرن ڈیجیٹل سکلز بھی ہیں، جس میں آپ یہ ساری سکلز سیکھ کے ویڈیو کریشن، ویڈیو میکنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ سب کچھ کر کے جو ہے آپ ایک اچھی انکم، پیسے جو ہیں وہ بھی کما سکتے ہیں، اور یہ ایک جو سکل بھی ہے جو آپ کو لرن کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور دین آف کورس یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جو مورلی طور پہ جو ایک جو ہے نا مس انفارمیشن اور انپریپیئرڈ جو ہے نا وہ غیر اخلاقی جو ہے وہ کنٹینٹ وہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ ہماری ایک جنریشن کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھنٹوں اسکرول کرتے رہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اور ایسا کنٹینٹ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، جو آف کورس ایک جو ہے وہ سیریس مینٹل سکنس کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے کہ انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔
اور پھر جو ہے آف کورس جب عادی ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ یہ گھنٹوں گھنٹوں بجائے اس کے کہ کوئی اچھا کام کرے، کچھ پازیٹیو یا اپنے جو ہے وہ کیریئر پاتھ کو سکیور کرے، کچھ اچھا کرے، اچھا سیکھے، وہ انسان جو ہے گھنٹوں گھنٹوں اسپیسیفکلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز پہ اسپینڈ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ انہی لوگوں کو دیکھنے کے لیے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ان لوگوں کو ہی رول ماڈل بنا لیتی ہے، جن کا اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاسبلی معاشرے میں بہت ہی کم کردار ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ کردار ان کا معاشرے کی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی، اسپیسیفکلی پاکستانی معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی جو ہے وہ اخلاقیات اور رواداری اور سب کچھ ختم کرنے پہ ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ایک غلط لوگوں کو رول ماڈل سیٹ کر بیٹھتی ہے، ان کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور جس سے آف کورس یہ ہے کہ مطلب بجائے اس کے کہ آپ وہی ٹائم اچھی چیز سیکھنے میں، اچھی چیز کرنے میں، اچھی چیز پھیلانے میں اسپینڈ کریں، وہ جو ٹائم ہے سارا آپ کا وہ انہی غلط چیزوں میں اسپینڈ ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے